من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فقد كفر صلى الله عليه وسلم پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث جسے محدثین اہل سنت اور محدثین شیعہ دونوں حضرات نے اپنی کتابوں میں نقل کیا علیہ السلام، جس کے حوالے سے کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ اعلان اور یہ خبر جذبہ عاطفی کی بنیاد پہ نہیں ہے، جیسے ایک باپ اپنی اولاد کو بیٹا کہتا ہے یا ٹکڑا کہتا ہے۔ مادی بنیاد پر یہ ٹکڑا نہیں ہے، معنوی بنیاد پر یہ ٹکڑا۔ ٹکڑے کے جتنے بھی پہلو قابل تصور ہیں اس کے نمونے آپ کے سامنے رکھے گئے اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے حبیب نے اسی جملے میں بضعۃ منی کے جو فراز ہیں، جو حقائق ہیں، جو اس کی حکمتیں ہیں، جو اس کی سچائیاں ہیں، جس وصف اور ارادے کے ساتھ یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے اسی لفظ میں ہی بیان کر دیا ہے۔ یہ کہنا کہ من آذاہا فقط آذانی، یہ تو ہر باپ کہہ سکتا ہے اپنی اولاد کے لیے کہ جو میرے بچے کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی گی، لیکن اس کے بعد کا جملہ من آذانی فقط آذى اللہ، یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ یہاں گفتگو باپ اور بیٹی کی نہیں ہے، ورنہ مجھے اذیت پہنچائی تو خدا کو اذیت پہنچائی۔ اس کا مطلب من وجود یعنی پیغمبر کا وجود پروردگار کے نزدیک جس اعتبار سے ہے اس معیار پر مجھے دیکھنا اور بیس فاطمہ کو دیکھنا۔ نتیجہ فقط کفر ہے، نتیجہ فقط کفر یعنی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دنیا میں کس کی بیٹی کو تکلیف پہنچانے سے کوئی اسلام کے دائرے سے خارج ہوتا ہے؟
جس کی تکلیف اسلام کے دائرے میں رہنے یا باہر ہونے کا سبب بن جائے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ٹکڑا وہ ہے کہ اگر اسے تکلیف پہنچائی تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا اگر اسے راضی رکھا تو اسلام میں رہ جاؤ گے۔ اب اگر کسی کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے تو تاریخ سے پوچھو کہ کس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی، کس نے فاطمہ کو راضی رکھا۔ داڑھیاں لمبی رکھ لینا یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ ہمارے دیش میں بھی بہت سے لوگ لمبی لمبی داڑھیاں رکھتے ہیں، آپ انہیں مسلمان کہیں گے؟ ہمارے دیش میں تو ایک وقت آیا ایسی لمبی داڑھی رکھنے والے نے رکھی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اب اس سے بڑا ہمارے دیش میں کوئی بھکت نہیں ہوگا۔ میں اشارہ نہ کروں، بس بات کہہ کے نکل جاؤں، وہاں تک نہیں جانا چاہتا۔ تو داڑھیاں صرف رکھ لینا اسلام نہیں ہے۔ چہرے پر، پیشانی پر سجدے کی علامت کا ابھر جانا یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نماز شب کا پابند ہو جانا یہ صرف اسلام نہیں ہے۔ اچھا قاری قرآن بن جانا یا حافظ قرآن بن جانا یہ مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کافی ہوتا تو کربلا میں امام حسین کو جو شہید کرنے کے لیے آئے تھے مد مقابل نماز شب کے پابند بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے بھی تھے، دین کا شعور رکھنے والی بھی تعداد تھی۔ تمام چیزیں ہونے کے باوجود آپ انہیں مسلمان ماننے کو تیار ہیں؟ جو امام وقت کے خلاف خروج کرے ان کا قاتل بن جائے، آپ کہیں گے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صرف داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے۔ یہ دیکھو کہ جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، ایک تمہارے لیے ایک پروف دیا گیا ہے، وہ پروف یہ ہے کہ دیکھو فاطمہ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر فاطمہ راضی ہے تو اس سے اچھا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور وہ اس سے ناراض ہو جائے تو اس سے بڑا خیر مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک صدا پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ رسول سے کسی کو نیچے دکھانے یا کسی کو اونچا کرنے کی غرض سے نہیں آتے۔ ہم تو ہر اس انسان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں جو معیاری ہو۔ بس ہماری تربیت یہ ہے کہ غیر معیاری کو معیاری نہیں مانتے۔ بحث کرو، گفتگو کرو، علمی حدود میں رکھو، علمی استدلال رکھو۔ ہم کسی فرد سے بحث نہیں کرتے، ہم تو صفت سے بحث کرتے ہیں، وصف سے۔ اگر تمام اصحاب کے رسپیکٹ اسلام کا دستور ہوتا، اور اصحاب کا مطلب من رأى نبیا مع الاسلام، جو نبی کو حالت اسلام میں دیکھے وہ صحابی ہے، اگر یہی قانون کلی مان لیا جائے تو پھر پروردگار کو سورہ منافقون کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سورہ منافقون کا نزول بتا رہا ہے کہ جو صحابی ہیں انہیں منافق بھی ہیں۔ اگر سارے کے سارے صحابی قابل احترام، واجب الاحترام، بس اسی بنیاد پر پیغمبر کو دیکھ لیں اسلام کی حالت میں تو صحابی ہیں، ہم بھی رسپیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر قرآن کی آیت نبا بتاتی ہے کہ ان میں فاسق بھی ہیں۔
تو قرآن مجید کی اس طرح کی آیتیں جو قرآن میں آئی ہیں وہ یہی تو بتانا چاہتی ہیں کہ صرف دیکھنے کو صحابیت نہ ماننا، دیکھو اس میں پیغمبر کا اثر ظاہر ہوا، جس میں پیغمبر کا اثر ظاہر ہو اسے صحابی کہتے ہیں۔ بس ہم میں اور دوسروں میں فرق یہی ہے کہ وہ ہر کسی کو صحابی مان کر فخر کرنا چاہتے ہیں، ہم غیر معیاری کو معیاری نہیں مانا کرتے۔ یہ ہماری صداقت بھی ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد بھی ہے۔ ہم کیسے غلط کو صحیح کہہ دیں؟ یہی تو پیغمبر کرنے آئے تھے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے۔ تو ہم کسی کو نیچا یا اونچا نہیں دکھانا چاہتے۔ اسلام کی تاریخ کو پڑھنے کے بعد جو تصویر سامنے قرآن ہی کے اصول سے آتی ہے اسی کو ماننا چاہتے ہیں۔ ہم قرآن کے تابع ہیں، ہم قرآن کے پابند ہیں۔ حدیث بعد کا مرحلہ ہے، قرآن پہلے ہے۔ حدیث بعد کا مرحلہ ہے، قرآن پہلے ہے، اس لیے ہم قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ معیار ہو جاتا ہے تو ہم سے غلط کی اتباع کروانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا میں یہی ایک مذہب ایسا ہے جس نے غلط کو صحیح نہیں کہا اور صحیح کو کبھی غلط کہنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک سلام پڑھنے محمد آل محمد پر۔ آئے دیکھیں، ایک پیغمبر نے نمونہ دیا اپنی زندگی میں۔ یہ کیوں جملہ ارشاد فرمایا؟ میں نے کہا تھا کل میں شان بیان بتاؤں گا، آیتوں کا شان نزول ہوتا ہے کہ آیت کیوں کس بنیاد پر نازل ہوئی، اس کے پیچھے کی کیا ہسٹری ہے۔ حدیث کا بھی شان بیان ہے، یہ کیوں بیان ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے۔ اس کے پس منظر میں مختلف واقعات نقل کیے گئے، یعنی پیغمبر نے یہ جملہ فاطمہ تو بضعۃ منی کا تو ہر جگہ فرمایا ہے، اس کے بعد کے ٹکڑے کہیں ہیں کہیں نہیں ہیں، جو آخر تک میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ تو فاطمہ تو بضعۃ منی سے پیغمبر نے ایک بات کلیئر کی کہ یہ وہ ٹکڑا ہے جو ہمارے وجود کا مکمل ہے، ہمارے وجود کا متمم ہے۔ اسے الگ کیا تو رسالت تو رہے گی پر کامل نہیں رہے گی، اسے ہٹایا تو رسالت رہے گی مگر تمام نہیں ہوگی۔ مگر یہ ٹکڑا اگر شامل ہو گیا تو جس طرح سے تسبیح کے دانے میں ایک دانہ کم ہو جائے تو نامکمل ہوتی بین مانا تسبیح پڑھنے کا ثواب ملے گا مگر کامل ثواب نہیں ملے گا۔ نعرہ صلوات۔ اس زاویے سے جملہ فرمایا ہے تو اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ جس معیار کا آپ اپنے نبی کو نبی سمجھتے ہیں، آپ کے فہم کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، خدا کی حکمت تو بہت بڑی ہے، آپ کے فہم کے اعتبار سے اسی معیار پر اس جملے کے وزن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی جملے میں بہت سی حکمتیں جو پیغمبر نے بیان کر دی۔ میرا ٹکڑا ہے، یہ بات کل کلیئر کر دی کہ ٹکڑے سے مراد یہاں پر جسمانی ٹکڑا نہیں ہے، معنوی ٹکڑا ہے۔ ایسا ٹکڑا ہے کہ جس کے لیے فلمت تمنا جمعین کی سند آئی ہے۔ تو جب یہ ٹکڑا اس کا ہے تو جو اعتبار رسالت کا ہوگا، کہا تھا نا، جو اعتبار قرآن کا ہے وہی اس کی ایک آیت کا بھی ہے، جو وزن قرآن کا ہے وہی اس کی ایک آیت کا بھی ہے۔ لہذا آپ کو رسول کی رسالت کو جس منزل پر دیکھنا اور سمجھنا ہے، تم خود اپنے فہم سے، اپنے مطالعے سے، اپنے استدلال سے جس معیار پر رسول کی ذات گرامی کو لے جا کے دیکھنا چاہتے ہو، وہاں تک لے جا کے ایک جملہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ اس کا ٹکڑا ہے۔
جس منزل پہ وہ ہے اسی منزل پہ یہ ہیں. جو کمالات ان کے بھی وہی کمالات ہیں. فرق اتنا ہے کہ انہیں امامت اور نبوت نہیں ملی ہے، لیکن خدا نے یہ عہدہ نہ دے کر روح رسالت، روح امامت کا نام فاطمہ رکھا. جان رسالت، جان امامت کا نام فاطمہ رکھا. یعنی ایسی مرکزی حیثیت بنا دی کہ رسالت کو سمجھنا ہو تب بھی فاطمہ کی طرف دیکھو، امامت تک پہنچنا تب بھی فاطمہ کو دیکھو. تو جو رسالت اور امامت کے پہچان کا ذریعہ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. تو جب یہ معرف ہیں ان دو کمالات کے، تو یقیناً ان میں وہ سارے کمالات پائے جانے چاہیے کہ جس سے رسالت کی بھی شان سمجھ میں آئے، امامت کی بھی شان سمجھ میں آئے. اسی لیے ایک شخص نے، کتاب کا نام ہے مرج البحرین، مرج البحرین نے نقل کیا ہے کہ ایک عالم اہل سنت ہیں جن کا نام ہے ابو بکر ابن علی ابن داؤد، ابو بکر ابن داؤد ابن علی، ابو بکر ابن داؤد ابن علی. ان سے سوال کے بہت بڑے عالم دین ہیں. ان سے سوال کیا، مرج البحرین نے لکھا ہے، سنت کی کتاب ہے، کہ یہ بتائیے فاطمہ افضل ہے یا خدیجہ؟ فاطمہ افضل ہے یا خدیجہ؟ اس عالم اہل سنت نے برجستہ جواب دیا فاطمہ. صرف یہ جملہ نہیں کہا، اس کے بعد کا جملہ سننے کا ہے. کہتے ہیں قابل غور مرحلہ ہے، خدیجہ تمام اوصاف و کمالات کے باوجود بھی مساوی رسالت نہیں ہے، لیکن فاطمہ تو بضعۃ منی کا جملہ بتاتا ہے کہ فاطمہ عین رسالت ہے، مساوی رسالت ہے. استدلال کیا اس نے. تو جو مساوی نبوت ہو، مساوی رسالت ہو، عین پیغمبر ہو، ادن نبوت ہو، ادن رسالت ہو، ادن مساوی، تو جو اس طرح سے ہو کیسے خدیجہ افضل ہو سکتی ہے؟ اس لیے فاطمہ افضل ہے. نعرہ صلوات. یہیں پر اس بیان کو ایک دوسری منزل کی طرف بھی لے کے مکمل کر دو، چونکہ بات یہاں تک آ گئی ہے. اسی طریقے سے واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک بادشاہ کے دربار میں علماء کی نشست تھی. علماء بیٹھے ہوئے تھے، بھرا تھا دربار. اس دن کا موضوع یہ تھا کہ فاطمہ افضل ہے یا مریم. گفتگو کا موضوع کیا تھا، ٹاپک کیا تھا؟ فاطمہ افضل ہے یا مریم. جب بادشاہ کی طرف سے یہ سوال پیش کیا گیا، سنیے گا مجھ سے، میں کچھ حاشیے ضرور پیش کروں گا اس کے بیچ میں واقعے کے، جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت اور قابل غور ہے. اگر ہمارے اور آپ کے مجمع میں علماء کا مجمع ہو اور کوئی سوال کر لے کہ سرکار اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کوئی ایسا ہوگا کہ کہے کہ صاحب جواب کر دیں گے؟ بولیے. کیونکہ ہمارا کلچر یہ ہے کہ اگر سوال ہوا ہے تو فوراً جواب دینا چاہیے، ورنہ ہمارا علم خطرے میں ہے. لیکن بادشاہ کے دربار میں جب اس سوال رکھا گیا تو علماء نے کہا سرکار کیا ممکن ہے کہ اس کا جواب کل دیا جائے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کل جواب دیجیے. ہمارے سماج میں اگر علماء کے درمیان سوال رکھ دیا جائے تو کیا کوئی کل کا انتظار کرتا ہے؟ کہتے صاحب اس کا جواب اگر فوراً نہ دیں گے تو لوگ کیوں جانتے ہیں. عزیزوں، نہ جاننا جہالت نہیں، علم ہے. عدم العلم جہالت نہیں ہے، عدم العلم علم ہے. آپ کو پتا تو ہے کہ آپ کو پتا کیا نہیں ہے، اور جس کو پتا ہے کہ کچھ نہیں معلوم پھر بھی ظاہر کرے سب کچھ جانتا ہے، سب سے بڑا جاہل ہے.
جسے پتہ ہم کتنے پانی میں ہیں اور اس کے بعد ظاہر کرے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اس سے بڑا جاہل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جسے پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ ہے، یہ جہالت میں علم ہے. اس لیے نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں من ترک قول لا ادری فقد ہلاک. جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا مجھے نہیں آتا وہ ہلاک ہو گیا. تو نہ جاننا جہالت نہیں ہے، نہ جانتے ہوئے جاننے کا مظاہرہ کرنا جہالت ہے. علماء نے یہ کہا، ہم کل جواب دیں گے. دوسرے دن پھر دربار سجا. آج تو لوگ بہت مستعد اور تیاری کے ساتھ ہیں. دربار میں جب سب بیٹھ گئے پھر سوال شروع کیا گیا. سبھی نے بیک وقت ایک جواب دیا، مریم افضل ہے. کون افضل ہے؟ مریم. سب کی طرف بادشاہ نے، حاکم نے نظر ڈالی، سب نے کہا جی سرکار مریم افضل ہے. اتنے میں گوشے سے ایک شیعہ عالم دین بھی تھا. جب سب اپنی بات کہہ چکے تب اس نے لب کشائی کی کہ اگر سرکار اجازت دیجیے تو میں بھی کوئی لب کشائی کروں. تو جب تک اس نے یہ کہا کسی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. جب اس نے کہا کہ نہیں فاطمہ افضل ہے مریم نہیں، تو جب دریا کی رفتار ایک طرف ہو، دھار ایک طرف بہ رہی ہو اور ایک طرف اس کے مقابل چلنے کی کوشش، تو سب گھور گھور کے دیکھیں گے یہ کون آ گیا ہمارے درمیان. اچھا اگر تمہیں کہنا ہی تھا تو تم نے بیچ میں کہنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہاں جہاں علم ہوتا ہے اور اس پر اعتماد ہوتا ہے وہاں بے اعتمادی کا ثبوت نہیں دیا جاتا. سکون، اطمینان، جب سب اپنی بات کہے تو اپنی بات رکھو. جب اس نے یہ کہا تو سارا مجمع، اتنے بڑے بڑے علماء، درباری علماء تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. ہمارے آج کے دور میں بھی درباری علماء کی کمی نہیں ہے. ان کا معیار بھی جانتے ہیں، ان کی اوقات بھی جانتے ہیں. ہر دور میں درباری علماء رہے. بہت سے لوگ پڑھے لکھے نہیں درباری علماء بن گئے. کچھ لوگ منافع اور سود پرست ہیں، دنیا پرست ہیں، اس لیے درباری علماء بن جاتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے پاس حکمتیں نہیں ہیں، اس لیے درباری علماء بن جاتے ہیں. درباری علماء مثبت نہیں ہے، منفی ہے. برابر. جب اس نے یہ کہا کہ نہیں مریم نہیں فاطمہ افضل ہے تو سب غرائے میں نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، انداز سے دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ دلیل کیا تمہارے پاس؟ کہ سرکار جو یہ حضرات کہہ رہے ہیں دعویٰ تو انہوں نے کیا ہے، یہ کہہ رہے نا کہ مریم افضل ہے تو دلیل یہ پیش کریں. دیکھیں شیعہ عالم دین کیوں انتظار میں بیٹھا رہا، پہلے نہیں بولا؟ چونکہ جانتا ہے کہ گفتگو میں دلیلوں پہ جب بحث ہوگی تو پہلے سامنے والے کی دلیل آئے تاکہ اپنی دلیل کا وزن ثابت ہو سکے. اگر ہم نے پہلے مدعا رکھ دیا تو دلیل ہماری ہوگی تو اس کا وزن ہلکا پڑ جائے گا. اس لیے تاریخ میں کبھی شیعہ علماء نے جلد بازی نہیں کی ہے. بہت سی باتیں اس کے پیچھے جو میں نہیں کہوں گا، یہاں موضوع سے الگ ہے. اچھا جب یہ بات ہو گئی اب دلیلوں کا مسئلہ بادشاہ نے کہا نہیں صحیح بات ہے، آپ لوگوں نے کہا ہے مریم افضل دلیل دیجیے. کہا ہماری دلیل قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42-42 ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. جب ملائکہ نے کہا اے مریم اللہ نے آپ کو چنا، آپ کو پاک بنایا، طاہر بنایا اور آپ کو عالمین کی عورتوں پہ چنا، تو اللہ نے جناب مریم کی طہارت کا اعلان قرآن میں کیا. تو مریم اس لیے افضل ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں مریم کو طاہرہ کہا گیا، مریم کی طہارت کا اعلان ہوا. اب ظاہر ہے کہ سب لوگوں نے ہاں دیکھیے ہے نا ہے نا. جب ان کی طرف پلٹا بادشاہ تو کہا جناب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سورہ آل عمران میں لفظ طہارت جناب مریم کے لیے ایک بار استعمال ہوا ہے، لیکن آیت تطہیر میں فاطمہ کی طہارت پہ 2 مرتبہ ہوئے. طاہرکم تطہیر آیت ہے.
کہ جناب مریم تنہا تھی، اکیلی تھی، فرشتوں نے ان سے گفتگو کی، اس لیے افضل ہے۔ فرشتوں نے ان سے گفتگو کی اس لیے افضل ہے۔ ارے مریم وہ ہے جن سے اللہ کا فرشتہ جو خود معصوم ہے وہ ان سے گفتگو کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس سے فرشتہ گفتگو کرے اس کا مطلب ہے کہ اس کا معیار بلند ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی شیعہ عالم دین کی طرف توجہ گئی تو اس نے پلٹ کے کہا سرکار مریم وہ ہے جن سے تنہائی میں فرشتے نے گفتگو تو کی مگر گفتگو میں آنے کے لیے اجازت نہیں مانگی ہے، لیکن فاطمہ وہ ہے کہ جب آیت تطہیر میں آ گئی ہے تو جبرائیل نے بھی گفتگو کرنے کے لیے اجازت مانگی ہے۔ تو مریم وہ ہے جن سے فرشتہ گفتگو میں اجازت نہیں مانگتا مگر فاطمہ وہ ہے جن سے فرشتہ اجازت طلب کرتا ہے۔ تو اور کیا دلیل آپ کے پاس ہے کہ مریم افضل ہے؟ کیا مریم کی افضلیت کی وجہ یہ کہ اللہ نے ان کو چنا؟ ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے چنا ہے اس لیے مریم افضل ہے، اور جس کو خدا چنے اس سے بہتر مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں ان اللہ اصطفاکی، سب نے کہا ہاں ہاں ہاں، وہی ہے نا جہاں صحیح دماغ کا اور عقل کا استعمال نہ ہوا گردنیں تو ہلتی ہیں، فکر کام نہیں کرتی۔ ہاں ہاں افضل ہے، دیکھیے دیکھیے چنا ان اللہ اصطفاک، ایک بار دو بار کا اصطفاک کا سرکار میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص ہے جسے چنا گیا ہے، اس کے کردار کی بنیاد پر، اس کے اخلاق کی بنیاد پر، اس کی عبادت کی بنیاد پر، اس کے تقوی کی بنیاد پر، اس کی عفت کی بنیاد پر ایک شخص سے چنا گیا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جسے سے چنا نہیں گیا ہے، سیادت عطا کی گئی ہے۔ آیا چنا جانا جو ہے امتیاز ہے یا سیادت سرداری کا ہونا امتیاز ہے؟ جناب مریم کو چنا گیا ہے، لیکن ہمارے آخری نبی نے جو تمام محدثین نے لکھا ہے کہ فرمایا ہے کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے، تو مریم کو صرف چنا گیا ہے لیکن فاطمہ کو سرداری ملی ہے۔ اور اگلا جملہ مکمل کرتا ہے، کہتا ہے دیکھیے یاد رکھیے گا جناب مریم کو جو چنا بھی گیا ہے علی النساء العالمین کی بنیاد پر، یہ ساری کائنات کی عورتیں مراد نہیں ہیں، اس سے مراد اپنے زمانے کی عورتیں ہیں۔ تو علماء نے کہا یہ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ زمانے کی عورتیں مراد ہیں؟ قرآن میں تو ایسی کوئی قید نہیں لگی، کہ اگر قرآن میں قید نہیں لگی ہے تو جو قرآن میں انبیاء بنی اسرائیل کے لیے آیا ہے کہ میں نے عالمین پر ان کو فضیلت دی، وَفَضَّلْنَاكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، انبیاء بنی اسرائیل کے لیے اللہ کہتا ہے تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ تو اگر عالمین سے مراد ہر زمانہ ہے تو ہمارا پیغمبر چھوٹا ہو گیا، انبیاء بنی اسرائیل بڑے ہو گئے۔ جس پیغمبر کو ہم سید الانبیاء مانتے ہیں، خاتم النبیین مانتے ہیں، تمام پیغمبروں سے ہمارا اور آپ کا آخری نبی بافضیلت ہے، تو اگر عالمین سے مراد ہر زمانہ ہو جائے تو پھر ہمارا نبی پیچھے ہو گیا، انبیاء بنی اسرائیل آگے ہو گئے، جبکہ ہمارا اور آپ کا نبی سید ہے، سردار ہے۔ غور کیجئے گا جملے پر، تو ہمارا نبی سید ہے، سردار ہے تمام انبیاء پر، تو تمام انبیاء پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ عالمین سے مراد اپنے زمانے کے علماء ہیں۔ اور ہمارے یہاں پیغمبر کی حدیث بھی ہے، انبیاء اولو العزم اپنی جگہ محترم ہے، مگر پیغمبر نے کہا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ تو جس کی امت کے علماء ان کے انبیاء سے افضل ہو، ان کا نبی کتنا بلند ہوگا۔ اس کا تو
تو پھر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہوا. تو عالمی سے مراد بحث علمی ہے جو میں یہاں نہیں رکھنا چاہتا ہوں. بڑی اچھی ہے قید زمانی قید موضوعی، وہ علمی نہ ہو جائے گاڑی نہ ہو جائے، اس لیے بات سے میں نکل رہا ہوں. حالانکہ علماء ہے تو لا ہے کہی جا سکتی ہے، لیکن دامن راہ پہ گنجائش نہیں بچے گی. تو جناب مریم کو اللہ نے اپنے زمانے کی عورتوں پر فضیلت عطا کی. فضیلت کی بنیاد یہ کہ انہیں چنا گیا، تو انہیں چنا ہی تو گیا ہے. اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے محدودیت آ گئی، لیکن فاطمہ کو جو سیدۃ النساء العالمین کہا ہے وہ کسی زمانے سے محدود نہیں کیا گیا. اس لیے کہ پیغمبر نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے ضمن میں جب کبھی اپنی گفتگو رکھی تو یہ کہا ہے خدا رب العالمین ہے، ہم رحمت للعالمین ہیں. تو جہاں عالمین کا معیار ایسا ہو تو جو عطیہ ملا ہے وہ بھی عالمین ہونا چاہیے. اس لیے بیٹی ایسی جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو ہر زمانے کی سردار ہے، چاہے وہ مریم سے پہلے کا زمانہ ہو چاہے بعد کا زمانہ ہو. تو ایک سے چنا گیا، ایک کو سرداری ملی. افضلیت چنا جانا ہے یا سردار کو بنایا جانا ہے. پھر لوگوں نے کہا کہ دیکھیے سرکار، یہ ظاہر ہے کہ یہ بحث کرتے جائیں گے، میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. اب لوگوں نے کہا یہاں تو یہ کچھ بول نہیں پائے گا. اور وہ بات یہ ہے کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ چنا گیا ہے، دوسرا جملہ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہ ایک خاص موضوع کی طرف اشارہ ہے. وہ کیا ہے؟ چونکہ جناب مریم وہ خاتون ہیں جنہیں بغیر شوہر کے خدا نے فرزند دیا. دنیا کی تمام عورتوں کی یہاں اولاد شوہر کے ذریعے ہوئی، لیکن جناب مریم کے ہاں بغیر شوہر کے. اس لیے اللہ نے جناب مریم کا ایک امتیاز رکھا. یہ ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں ہے. بات یہ ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی بات کہہ دی ہے کہ اولو العزم پیغمبر کی ماں ابھی کیسے لے کر آئیں گے. اور اسی وجہ سے یہ تمام عورتوں سے افضل ہے، یہاں تک کہ جناب فاطمہ سے. جب یہ بات ہو گئی تو پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہ سرکار یہ اولو العزم پیغمبر کی ماں ہے، یعنی جناب عیسیٰ کی ماں ہے. ان کا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے چنا اس حیثیت سے کہ ایک نبی کی ماں بنایا. میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، ایک عورت کے کمالات کو ایک پہلو لیا جائے، بقیہ پہلو چھوڑ دیا جائے، یہ کامل کمال کہلائے گا؟ کیونکہ کوئی بھی لڑکی ہو وہ بیٹی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے، تینوں مراحل میں اسے دیکھا جاتا ہے. بیٹی ہونے کے اعتبار سے بھی کمال دیکھا جاتا ہے، زوجہ ہونے کے بھی اعتبار سے کمال دیکھا جاتا ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے بھی کمال دیکھا جاتا ہے. اگر جناب مریم کو بفضیلت مان بھی لیا جائے تو ماں ہونے کے اعتبار سے تو ہے، مگر بیٹی ہونے کے اعتبار سے ایسی فضیلتیں نقل نہیں ہوئی ہے کہ جس کے باپ نے بچپن میں کہا ہو، جس طرح پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا. یہ تو ایک اولو العزم پیغمبر کی ماں بنی ہے، میٹھی کہ ماں ہونے کا مرتبہ باپ کا مرحلہ ہے. بچپن میں اتنی کمال پہ پہنچی ہے کہ سید الانبیاء نے انہیں ماں کہہ کے آواز دی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد پر. خاتون جنت سیدہ رازیہ مرضیہ شافیہ محدثہ بطول عذرا بی بی فاطمہ زہرا بلند تر سلام. گفتگو اور طولانی بات کو ختم کرتے ہوئے جملہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں اس حوالے سے کہ اس عالم دین نے جو شیعہ عالم دین تھا، سارے استدلال کا منطقی اور بہت ہی خاموشی دلیل ان کی تھی، جواب ان کا تھا. اسے پتا تھا کہ وہ ظاہری سطح کے اعتبار سے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں، لیکن ہماری باتیں اصولی ہیں اور قرآن بھی تائید کرتا ہے. آخر میں جملہ کہتا ہے کہ
آپ اتنا وقت دیجیے، کچھ عرصہ صبر کر لیجیے، نہ میری بات نہ ان کی بات، آنے والا فرزند زہرا آئے گا جو آگے چلا جائے، جو پیچھے رہ جائے، آگے جس کا بیٹا چلا جائے وہ افضل ہے، جس کا پیچھے رہ جائے وہ مرزول ہے۔ یہ زمانہ فیصلہ کرے گا کہ فاطمہ افضل ہے، مریم افضل ہے۔ صحابہ محمد والے محمد پر گفتگو کے پیچھے بہت حقائق ہیں، اسی لیے کہا گیا بضعتن کا مطلب ہوتا ہے جو اعتبار ادھر کا ہے وہی اعتبار اس ٹکڑے کا ہے۔ آپ دیکھیے اعتبار کی طرف ایک اشارہ کروں کہ پیغمبر کا نام کس نے رکھا، مجھے بتائیے، پیغمبر کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے۔ انی سمیتہ احمد، اللہ نے احمد نام رکھا نہیں رکھا۔ جناب آدم کی آسمان پر جو فرشتے سے گفتگو ہو رہی ہے اس میں ساری باتیں ہوئی ہیں، خود پیغمبر کی معراج پہ بھی گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی حقیقت سامنے آئی ہے۔ میں ادھر نہیں جاتا، خالی ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر اس ہستی کا نام ہے جن کی ولادت تو اس کائنات میں ہوئی لیکن نام خدا نے رکھا، نام خدا نے رکھا۔ تو جو ٹکڑا ہے اس کا بھی اعتبار ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام بھی فاطمہ کس نے رکھا؟ خدا نے رکھا۔ اور امام معصوم کا جملہ ہے، امام معصوم فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ کا کوئی نام نہیں ہے۔ ایک عجیب جملہ ہے نا، میری ماں فاطمہ کا کوئی نام نہیں ہے، جیسے جیسے ان کا کردار دنیا نے دیکھا ایک نام سے یاد کرنا شروع کر دیا۔ یہ بیان کا دوسرا رخ ہے۔ میں یہی رک کے ایک جملہ کہتا ہوں اس موقع پر۔ دیکھیے دنیا میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک نام رکھا ہی جاتا ہے، کچھ بھی رکھے گا، اپنے اپنے گھر کے اپنے اپنے سلیقے، کچھ بھی رکھیے، ایک نام ہم رکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ بچہ اس نام کے معیار کے مطابق ہو۔ ایک بچے کا نام ہم عالم رکھتے ہیں، زمانے میں اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوتا۔ ایک بچے کا نام ادیب رکھتے ہیں، اس سے بڑا بے ادب نہیں نکلتا۔ عاقل رکھتے ہیں، اس سے بڑا احمق نہیں نکلتا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہر بچے کا دنیا میں ایک نام رکھا جاتا ہے، لیکن نام کا اثر زندگی میں ویسا ہی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو گھر کی تربیت بولتی ہے نا، گھر کی تربیت بولتی ہے۔ تو نام جو رکھا جاتا ہے پکارنے کے لیے، آپ کچھ بھی رکھتے ہیں، ہمارے سماج میں تو لوگ نام رکھنے میں وہ کیا کیا ماہر ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ صاحب ایسا نام رکھو کہ ہمارے خاندان محلے میں بھی نہ ہو۔ نتیجے میں کہاں سے لے کر آئے تو ڈکشنری ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ ٹیلی ویژن کے سیریلز دیکھتے ہیں جو اس میں فرضی نام رکھے گئے ہیں، ان میں جو انہیں اچھا لگ گیا رکھ دیں گے، اور یا پھر نہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آیت عربی تو پتہ نہیں ہے، کہا جو لفظ ہمیں سننے میں اچھا لگ جائے رکھ دو۔ کسی کا لذینہ رکھ دیا، کسی کا لاریب رکھ دیا، یہ نام رکھے آتے نہیں رکھتے، لذینہ، لاریب، اس طرح کے نام رکھ دیتے ہیں، اور بھی اس طرح کے نام ہیں۔ انما ابیہا، یہ گنگ لفظ ہے، تنہا گنگ ہے۔ کیوں رکھے گئے یہ نام؟ یہ اس لیے کہ ہم یونک نیم کی تلاش میں ہیں۔ اس میں اگر اپنی لائف کو ہم سرچ کریں تو یہ سچائی ہے، ہمارا دل اہل بیت کے ساتھ ہے مگر ہماری فکر اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ سچائی ہے، اسے مانیں، ایکسپٹ کریں۔
میں کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، یہ کلچر کو ریڈ کر کے میں اپنی ریڈنگ کو پیش کر رہا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہم تو ڈھونڈتے ہیں ڈکشنری، ہم تو ڈھونڈتے ہیں غدر کی دنیا، اہل بیت تو موجد زبان ہیں، اہل بیت تو موجد کلمات ہیں، کیا ان کے پاس الفاظ کی کمی ہے؟ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کیوں نام رکھا محمد علی محمد علی محمد علی؟ آپ 12 اماموں کو دیکھ لیجئے، محمد علی کیوں رکھتے چلے گئے؟ کیا وجہ؟ کیا ان کو نہیں سمجھ میں آیا کہ اگر محلے میں نام ہو گیا کافی ہے، ارے نہیں انہیں کی نام لے کے آنا چاہیے؟ یہ نام محمد علی کیوں رکھتے چلے گئے؟ کہ اس کی 2 وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ لفظ محمد علی سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خاندان کا نام رکھو، اس سے خاندان جیتا ہے، مرتا نہیں ہے۔ اور ہمارے گھر میں 2 بچے کا نام محمد ہو تو ہمارا بی پی ہائی لو ہونے لگتا ہے۔ ارے سب کا نام محمد، کیسے نیا نام ڈھونڈو؟ تو انسر نام ڈھونڈتے ہیں۔ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں، بڑے اچھے اس پہ کمنٹس ہیں میرے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بات آئے گا کہیے بھائی، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ سوچنے کا لمحہ ہے۔ ہم جیتے اپنے سلیقے سے ہیں، محبت اہل بیت سے کرتے ہیں۔ یہ محبت نہیں، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، یہ خود کو بیوقوف بنانا ہے۔ محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو محبوب کی پسند ہو وہی پسند محب کی بن جائے۔ اہل بیت سے محبت رکھیں اور گالیاں بکیں، اہل بیت سے محبت رکھیں اور کسی کا حق ادا نہ کریں، اہل بیت سے محبت رکھیں اور کسی کا حق لے کے بیٹھ جائیں، نظر کرانے کا بڑا شوق ہو مگر کسی کی امانت واپس نہ کریں، یہ منافقت ہے، عقیدت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اہل بیت کی زندگی سے اگر جڑے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا دل ان کے ساتھ ہے، آپ کی روح ان کے ساتھ ہے، آپ کا وجود ان کے ساتھ ہے، اے کاش آپ کی زندگی کا لمحہ فکریہ بھی ان کے ساتھ ہو۔ مگر اگر کوئی شیعہ گالی بکتا ہے تو وہ محب اہل بیت ہونے پہ تجی نظر کرے، اگر کوئی شیعہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اپنے محب اہل بیت ہونے پہ تجی نظر کرے، اگر کسی کا حق مارتا ہے تو اپنی محبت پہ تجی نظر کرے، کیونکہ جہاں ولایت ہوتی ہے وہاں حق ادا کیے جاتے ہیں، لیے نہیں جاتے۔ جہاں محبت اہل بیت آتی ہے وہاں دینے کا جذبہ ہے لیکن مارنے کا جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے بنا لیجئے۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، سخت ضرور ہے مگر آپ سن لیجئے، چونکہ میں کبھی بھی منبر پر آپ کی پسند کی بات کو ضروری نہیں ہے، جس کی نوکری کرتا ہوں اسی کی بات کرتا ہوں، چونکہ آپ سے زیادہ مجھے اس کا ڈر ہے۔ اس لیے بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے بہت سے لوگ جاتے ہیں نا کربلا، بہت سے لوگ کربلا جاتے ہیں نا، بات سننی آگے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ امام حسین نے شرف بخشا، اہل بیت نے شرف بخشا، یہ 99 جو ہے انشاءاللہ بس ایک اور جو سنچری پوری ہو جائے گی، ہے نا؟ سنا ہوگا آپ نے، بہت سے لوگ کربلا کی زیارتوں کو بھی گنتے ہیں، کتنی بار گئے؟ اللہ جسے بھی توفیق دے، جتنی بھی بار جائے کم ہے، جتنی بھی بار جائے کم ہے، لیکن زیارت عدد سے نہیں سمجھی جاتی، زیارتیں عدد سے نہیں سمجھی جاتی۔ تم 99 مرتبہ ضرور گئے ہو لیکن واپس آ کے جھوٹ ویسے ہی بولتے ہو، گالیاں ویسے ہی دیتے ہو، حق ویسے ہی مارتے ہو، گناہ ویسے ہی کرتے ہو، تمہارے نظام زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے شوق پورا ہوا ہے، زیارت نہیں ہوئی ہے۔ کربلا اس سرزمین کا نام ہے جس پر نظر اگر معنوی اعتبار سے پڑ جائے تو انسان کی روح منقلب ہو جاتی ہے، جانے والا گنہگار ہوتا ہے، واپس آنے والا زائر حسین ہوتا ہے۔ زائر کہتے ہی اسے ہے کہ جب بولے تو لگے
کا لمحہ ہے. ہمارے ہندوستان میں پھر بھی آج یہ کلچر دیکھنے میں آتا ہے، کوئی حج کرنے چلا جائے تو واپسی پر داڑھی رکھنے کی عادت ڈال لیتا ہے، نماز کی پابندی کرنے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی. امام حسین سے مل کے آئے اور زندگی میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. یہ امام حسین سے ملاقات نہیں کی ہے، طلب تھی، شوق پورا ہو گیا ہے. اس لیے زیارت کا مطلب امام حسین سے ملاقات کرنا. زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، اور ملاقات کے بعد اس کا اثر ہماری زندگی میں نہ آئے تو یہ زیارت کا مذاق اڑانا ہے. ہمارے بچپن میں لوگ جو زیارت میں جاتے تھے اپنے نام کے آگے کربلائی لکھتے تھے. اب یہ لفظ ہٹ گیا، کیونکہ تب کربلائی ہونے کا مطلب ہی کچھ تھا. اب تو ہر کوئی کربلائی بن رہا ہے مگر کربلائی نظر نہیں آ رہا ہے. ہماری رات کی نگاہ نہیں، امام زمانہ کی نگاہ کربلائی کی تلاش میں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو نام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو اچھا لگے وہ نام رکھ دیتے ہیں. تو ایک نام ہم رکھتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس نام کے مطابق اس کی زندگی ظاہر ہو. اور عربی میں ایک لفظ ہے لقب. لقب کا مطلب جانتے کیا ہے؟ لقب جو ہے نام نہیں ہوتا، صرف یہ نام رکھا نہیں جاتا. جیسے ہم بچپن میں کوئی پیدا ہو جائے کسی کا نام رکھتے ہیں. لقب انسان کا کردار ہے جو نام کی شکل اختیار کرتا ہے. انسان کا کیریکٹر ہے جو نام کی شکل اختیار کرتا ہے، اسے کہتے ہیں لقب. صادق پیغمبر کا نام نہیں ہے، لقب ہے. یعنی پیغمبر کے بچپن سے لے کے جوانی اور نوجوانی کے اور جوانی کے مرحلے سے 40 سال کے عمر سے نزدیک پہنچنے ہیں. سارا مکہ دیکھ رہا ہے کہ جب سے آنکھ کھولی آج تک جھوٹ نہیں بولا، تو پیغمبر کی زبان کی صداقت نے ان کو صادق بنا دیا. دیکھا بچپن سے لے کے جوانی نوجوانی کے سارے مراحل طے ہونے تک اس عمر میں آگے جو 40 سال سے نزدیک ہو رہی ہے، اس شخص کے پاس جس نے جو بھی امانت رکھی کبھی اس امانت کو بدلا بھی نہیں، جیسے رکھی تھی ویسے ہی واپس کیا. جب زندگی کے مزاج میں خیانت کی کہیں سے بو نظر نہیں آئی تو انہیں امین کہا گیا. تو لقب اسے کہتے ہیں جو کردار کو دیکھتے دیکھتے سماج میں اس کی ایک پہچان بنا دے، اسے لقب کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ کا بھی کوئی نام رکھا نہیں گیا ہے، بلکہ فاطمہ کے کردار کو دیکھا گیا، جیسا کردار تھا ویسے یاد کیا گیا ہے. میں اور آگے بڑھ کے کہہ دوں، اللہ کا بھی کوئی نام نہیں ہے. لفظ جلالہ ایک تشخص ہے. اللہ لفظ جلالہ ایک تشخص ہے پروردگار. مولانا قرآن کے دونوں طرف جلدوں میں جو 99 نیمز لکھے ہیں اللہ کے، کیا اللہ کے بس یہی نام ہے؟ جو محدود ہو جائے وہ خدا نہیں ہے. یہ بندوں کی اپنے پروردگار کی معرفت کی بلندی ہے. جتنا بندہ پہچان چکا ہے اس اعتبار سے اسے یاد کیا ہے. دیکھا رزق دیتا ہے اسے رازق کہا، دیکھا معاف کر دیتا ہے غفور کہا، دیکھا کرم کرتا ہے کریم کہا، دیکھا عذاب بھیجتا ہے قہار کہا، دیکھا کہ وہ مغفرت کے لیے آگے ہے اسے رحیم کہا. اس طرح کے اللہ کے جو القاب 99 ہے، یہ پروردگار کے حصری نام نہیں ہے، یہ بندوں کی عاجزی ہے. جہاں تک پہنچ سکا
ہے اس اعتبار سے نام میں یاد کیا ہے. تو اللہ نے کائنات میں صرف اپنی ہی ذات کو نہیں، اپنی ذات سے متعلق جو اللہ کی پہچاننے کا ذریعہ ہے ان میں بھی یہ چیز دکھائی اور پیش کرتی. یاد رکھنا کہ ہمارے کچھ بندے بھی ایسے ہیں کہ جن کے نام میں محدود نہیں کیا جا سکتا ہے. جتنا بندہ انہیں پہچانتا چلا جاتا ہے اسی اعتبار سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. راضیہ کہا گیا، مرضیہ کہا گیا، محدثہ کہا گیا، محدثہ کہا گیا. یہ جناب فاطمہ کے نام نہیں ہے، یہ جناب فاطمہ کا کردار ہے جو نام بن گیا ہے. جب فرشتے سے گفتگو کی، جب فرشتے سے گفتگو کی تو محدثہ کہلائی. جب فرشتے نے گفتگو ان سے کی محدثہ کہلائی. جب اللہ سے یہ راضی ہوئی راضیہ کہلائی. جب اللہ ان سے راضی ہوا مرضیہ کہلائی. جب زہرا ستارہ اترا زہرا کہلائی. فاطمہ کی شخصیت القاب کی شکل میں جب آگے آتی ہے تو یہ رقم نام نہیں ہے، کردار ہے جو نام کی شکل میں بول رہا ہے. سلام علیہ محمد والے محمد پر. یہ ہے حقیقت فاطمہ. تو بضعۃ منی یوں ہی نہیں ہوئی ہیں. جو اعتبار اصل کا ہے وہی اعتبار فرق کا ہے. اس لیے ایک دن پیغمبر کے لیے ملتا ہے کہ گھر سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑ کے نکلے، مسجد نبوی کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا، من عرف هذه فقد عرف ومن لم يعرف هي فاطمة بنت محمد. جملہ فرماتے ہیں جس نے ان کو پہچانا پہچانا، اور جو نہیں پہچانتا ہے وہ جان لے یہ فاطمہ بنت محمد ہے. اگر اتنا کہتے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ باپ اور بیٹی کی بات تھی. اس کے بعد جملہ ہے بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے. وقلبی الذی بین جنبین، اور میرا وہ قلب ہے، میری روح ہے جو میرے دونوں پہلو کے درمیان ہے. یہ ہے پیغمبر. اس انداز سے پہچانا ہے پیغمبر نے. اس انداز سے کیوں؟ اس کے بارے میں شان بیان کے حوالے سے جو علماء آگے لکھتے ہیں وہ اس قابل غور ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر نے جناب فاطمہ کی شخصیت کو مختلف مواقع پر اجاگر کیا، واضح کیا، پیش کیا. آپ نے سنا ہوگا ابو لبابہ کا واقعہ. ابو لبابہ یہ پیغمبر کے مشہور معروف صحابی میں سے ہیں. کچھ جنگوں میں پیغمبر کے کمانڈر رہے، لیکن ابو لبابہ سے خطا ہوئی. یہ بھی ہم آپ کے لیے قابل غور ہے. ہمارے درمیان لوگ خطا تو ہو جاتی ہے مگر کچھ لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں. خطا کرتے ہیں مگر نادم نہیں. غلطی کر کے اگر نادم ہونے کا جذبہ پیدا نہ ہو تو سمجھ لینا خدا کی رحمت سے دور ہو. چونکہ نادم وہی ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. غلطی کرنے کے بعد احساس جرم ضمیر کے زندہ ہونے کی علامت ہے. کبھی بھی ہمارے کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہونا عیب نہیں ہے، غلطی پہ ایٹھنا عیب ہے. غلطی کو غلطی نہ ماننا عیب ہے. پھر شیطان تو تلاش میں ہے نا. اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، زندگی میں خطا ممکن ہو، لیکن خطا کے بعد اگر احساس سے خطا پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب خدا تمہاری طرف متوجہ ہے. اگر یہ احساس مر جائے تو اس کا مطلب خدا نے تمہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. اس سے بڑا بدنصیب انسان نہیں ہے جو رحمت خدا سے دور ہو جائے. ابو لبابہ نے ایک خطا کی، صحابی ہے، خطا سزا دی. خطا کیا ہو؟ جنگ احزاب کے بعد پیغمبر نے مکے کے مشرکوں کو جب
قانونی جو جنگ کے سسٹمز ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے مواخذہ کر لیا، تو بنی قریظہ ایک منطقہ، ایک علاقہ تھا یہودیوں کا. بنی قریظہ یہ قبیلے کا نام ہے. بنی قریظہ کی یہودیوں کا محاصرہ کر لیا. جب پیغمبر نے محاصرہ کر لیا، پیغمبر کی فوج نے محاصرہ کر لیا، تو یہودیوں نے ایک شخص کو سفیر بنا کے بھیجا پیغمبر کے پاس کہ آپ ہمارے درمیان ابو لبابہ کو بھیج دیجئے تاکہ ہم ان سے گفتگو کر کے اپنی بات رکھ سکیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی یہودی تھے پیغمبر کے ان سے معاہدے ہوئے تھے. معاہدے میں کچھ لوگ سائن کرتے ہیں، ان میں سے ابو لبابہ بھی تھے جو انہوں نے پیغمبر کی جانب سے سائن کیا تھا، یعنی وہ اہل و پیمان کو جانتے تھے. انہیں بھیج دیا. جب ہی بنی قریظہ کے درمیان پہنچے تو ان کا جو سردار تھا اس نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، ہم کو تسلیم ہو جانا چاہیے نہیں؟ تو کہا انہوں نے تم غلط ہو، تسلیم ہو جانا چاہیے. اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے اور تفسیر میں جا کے پڑھیے گا کہ ابو لبابہ نے اپنی انگلی کو گردن پہ رکھ کے یوں کھینچا، لیکن سمجھ لو، سنیے گا میرے عزیز و جوانوں، تاریخ کے اس باریک پہلو کی بھی منظر کشی کر رہا ہوں. ابو لبابہ نے اپنی انگلی گردن پہ رکھ کے یوں کھینچا کا سمجھ، تسلیم تو ہونا ہی معقول ہے لیکن سمجھ لو. وہ سمجھ گئے اس کا مطلب ہم مار دیے جائیں گے. نتیجے میں وہ تسلیم نہیں ہوئے. یہ کہہ کے ابو لبابہ تو واپس ہوئے، لیکن ابو لبابہ کو بہت جلد یہ احساس ہو گیا کہ میں نے خیانت کی، میں نے غلطی کی، خطا کی. نتیجے میں ابو لبابہ نے خود کو جا کے مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ لیا. مسجد نبوی کے ایک ستون میں باندھ لیا اور یہ کہا جب تک کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں معاف نہیں کرتا ہے، پیغمبر آ کے اس کی بشارت نہیں دیتے ہیں، میں اپنے کو آزاد نہیں کروں گا. تاریخ کہتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ابو لبابہ نے جب یہ کام کیا اور مدینے میں سب کو پتا چل گیا تو جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام پڑھی. سنا آپ نے کیا کہا؟ میں اس وقت تک اپنے کو آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ اللہ کا رسول اور اللہ کی جانب سے یہ خبر نہ دے دے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا ہے، اور پیغمبر آ کے کھولیں گے تب میں اپنے کو آزاد سمجھوں گا. تو ایک تو معاف کر کیا خدا نے، اس کی خبر ہو، دوسرے یہ کہ پیغمبر آ کے کھولے تو اطمینان ہو جائے گا کہ ہم معاف ہو گئے ہیں. دونوں پہلے پر نظر رکھیے گا، اللہ نے معاف کیا یہ خبر ہو اور اللہ کا نبی آ کے کھولے. مفسرین لکھتے ہیں کہ پیغمبر اس واقعے سے مطلع ہوتے ہیں، جناب فاطمہ کو بھی خبر ملتی ہے. جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کچھ فاصلے کے بعد جاتی ہے اور چاہتی ہے کہ وہ رسی کھول دے، اس رسی کو کھول دے. جیسے رسی کو ہاتھ لگانا چاہا، ابو لبابہ نے کہا شہزادی یہ رسی سوائے رسول تو کوئی اور نہ کھولے، کیونکہ میں اپنی آزادی جب ہی سمجھوں گا جب پیغمبر آ کے ہمیں آزاد کر دے، پیغمبر آ کے کھولے. اتنا کہنا تھا، پیچھے سے پیغمبر کی آواز آئی، فاطمہ تو بضعۃ منی. ابو لبابہ تم کیا کہتے ہو؟ یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. یہ صرف کھول نہیں رہی ہے بلکہ بتانا چاہتی ہے مشیت بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے. اگر بابا سے مشورہ کر کے آتی تو سمجھ میں بات آتی کہ رسول نے کہا ہوگا جا کے کھولو، مگر بابا سے مشورہ لے کے نہیں، آ کے یہاں پہ رسی جب کھولنے کی کوشش کر رہی، تناب کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہے، رسمان کو کھولنے کی جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، ابو لبابہ نے جملہ کہا، لیکن فاطمہ علیہ السلام نے جب یہ کھولنے کی کوشش کی، یہ جملہ سنتے ہی پیغمبر نے پیچھے سے آواز دی، فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ جملہ ایک حقیقت کو بتانا چاہتا ہے، یہ میرا ٹکڑا ہے. یہ بھی وہی سمجھتی ہے جو رسول سمجھتا ہے، اسے بھی وہ خبر ہے جو رسالت کو ہوتی ہے. اور اگر فاطمہ کھولنے کے لیے گئی ہے تو صرف رسی کھول نہیں رہی ہے، الہی مشیت کو بھی سمجھتی ہے
یہ جناب فاطمہ کی منزلت ہے. تو اس انداز سے پیغمبر نے جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کو پہچانوایا، مختلف مواقع میں فرمایا. کئی جگہوں پہ جملے آتے ہیں، وہ جملہ بھی بہت سنا ہوگا آپ نے، کیا کرو دامن وقت میں گنجائش نہیں، میرا وقت بھی ختم پہ آ چکا ہے، میرا ٹائم پورا ہو گیا، انشاءاللہ کہ ختم کر دے بات کو نا. پیغمبر ہے، مسجد نبوی میں سوال کرتے ہیں صاحب سے، شان بیان حدیث بیان کر رہا ہوں. اس حدیث سے عصمت فاطمہ کو بھی ثابت کیا گیا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ صرف اسی حدیث سے کس طرح سے عصمت ثابت ہوتی ہے. بیان کرتے ہیں کہا بتاؤ وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں ایک عورت خدا سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میرے جوانوں، خاص طور سے جو میری آواز خواتین میں سن رہی ہماری بیٹیاں، بہنیں اور مائیں، سنیں. پیغمبر فرماتے ہیں وہ کون سی حالت ہے کہ جس حالت میں ایک عورت خدا سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے. سوال کس کا تھا؟ ایک عورت کا تھا. مولا علی آہستہ سے اٹھے، گھر گئے اور کہا یا بنت نبی اللہ، آپ کے بابا نے مسجد میں سوال رکھا ہے، ایک عورت کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں آپ بتائیں کیا جواب ہوگا. آپ یہ نہ سوچئے کہ علی کو معلوم نہیں ہے، یہ غلط فہمی نہ پیدا ہو. یہ بتانا چاہتے ہیں کس سوال کا جواب کس سے لیا جائے تو مناسب ہوگا. بتانا چاہتے ہیں کہ امامت تمام کمالات رکھنے کے بعد بھی فاطمہ کے پاس رجوع کرتی ہے. یہ عظمت فاطمہ کو بیان کرتی ہے. اچھا کہا جا کے کہہ دیجئے وہ حالت وہ ہے کہ وہ نہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے. یہ کس نے کہا؟ شہزادی نے کہا. کیوں شہزادی کے لیے آپ کا اتنا جذبہ ہے؟ کہ شہزادی خدا کے معیار پر کامل تھی. صرف کامل ہی نہیں تھی، ان کا وجود معیار الہی بن گیا اس منزل میں. لیکن کیوں بنی؟ اس لیے کہ جو رولز تھے ان کو فالو کیا. کیونکہ یہ بادشاہ نہیں ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، ہم عمل نہیں کریں گے، رعایا کریں. یہ اللہ کے نمائندے ہیں، مگر سب سے پہلے خود عمل کرتے پھر بولتے ہیں، تاکہ خدا کے حکم کی لاج بھی رہ جائے، عملی ثبوت بھی ہو جائے. اس لیے آپ بڑے بننا چاہتے ہیں تو بڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ سے بڑا ہے اس کے سامنے جھکنا سیکھیں، آپ خود بڑے ہو جائیں گے. طاقت کے زور پہ کوئی بڑا نہیں ہوتا. اگر طاقت کے زور پہ لوگ بڑے ہوتے تو جن لوگوں نے حکومتیں چھینی تھی بڑے بن گئے ہوتے. لیکن آج تک ان کو بڑے بنانے والے بھی چھوٹے رہ گئے، اور جنہوں نے خاموشی اختیار کی انہیں چھوٹا نہ رکھ سکے. ایک سلام پڑھنے محمد والے محمد پر. میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، بڑے بننا چاہتے ہو، اونچا ہونا چاہتے ہو، سماج میں باوقار ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر عزت نفس پیدا کرو. جو اکڑتا ہے وہ ابھرتا نہیں ہے، ٹوٹ جاتا ہے. جھکنا سیکھو، خدا کبھی جھکنے بھی نہیں دے گا. عزت کرو، احترام کرو، ریسپیکٹ کرو. دل میں پاک جذبہ ہو. جو پاک جذبے سے اپنے سے بڑے کا احترام کرے گا خدا کبھی اس کی توہین نہیں ہونے دے گا. یہ وعدہ الہی ہے. اب ہمارے سماج میں محرم اور نامحرم کا موضوع بھی گھریلو ہو گیا. محرم اور نامحرم کا ٹاپک بھی پسند اور ناپسند ہو گیا. ہم جس کو محرم مانے اس سے بڑا محرم نہیں ہے، جس کو ہم نامحرم مان لیں وہ نامحرم. آیا واقعی یہی ہے معیار اسلام؟
نامحرم کو کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، آسان لفظوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نامحرم کا مطلب شرعی نقطہ نگاہ سے جس سے شادی جائز ہو، کرے نہ کرے وہ آپ کی خوشی، شرعی نقطہ نظر سے جس سے شادی ہو سکتی ہے وہ نامحرم ہے۔ یہ میں تعریف نہیں کر رہا ہوں نامحرم کی، نامحرم کا اثر بتا رہا ہوں۔ شرعی نقطہ نظر سے جس سے شادی جائز ہو، نہ کریں وہ آپ کی خوشی۔ اس لیے چچی محرم نہیں ہے، تائی محرم نہیں ہے، عورتوں میں محرم صرف خالہ ہے، سگی خالہ، صرف پھوپھی ہے، ٹھیک۔ مردوں میں محرم صرف چچا ہے، سگا چچا، کزن بردر نہیں، سگا چچا، اور تایا، چچا تایا دو چیز نہیں ہے، تعبیر ہے چھوٹے بڑے کے اعتبار سے۔ اور کون محرم ہے؟ سگا ماموں۔ مردوں میں رشتوں کے اعتبار سے محرم ماموں اور چچا، ادھر خالہ اور پھوپھی، یہ محرم ہے۔ اس کے علاوہ جتنے کزن بردر ہیں، کزن سسٹرز ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں۔ آپ کی کتنی عمر کیوں نہ ہو جائے، دادی کی عمر کی کیوں نہ ہو جائے، مگر بچہ جو ہے عمر کا بالغ وہ نامحرم ہے اگر آپ کی اس دائرے میں نہیں آتا۔ ہائے میرا بچہ کہنا اچھی چیز ہے، تعلیمات اسلامی کا مذاق اڑانا ہے۔ ہمارے سماج میں گناہ اس لیے پنپ گیا کہ ہم نے شرعی حدود کو توڑ دیا۔ جس نے پیدا کیا ہے اس سے بہتر رشتوں کی نزاکت کوئی نہیں جانتا۔ اب شوہر صاحب نے کہتے ہیں تم فلاں کے سامنے ہو جاؤ، اب شوہر نے کہہ دیا تو اس کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کتنے نادان ہیں وہ شوہر جو اپنی آبرو کو چوراہے پہ کھڑا کرنے کا شوق رکھتے ہیں، پھر جب اس کی دوستی بڑھ جاتی ہے تو ان کا بی پی ہائی ہونے لگتا ہے۔ کیوں آپ نے وہ غلطی کی؟ کس شریعت میں شوہر کہہ دے تو اس کے سامنے ہو سکتے ہیں اور شوہر منع کر دے تو نہیں ہو سکتے؟ اسلام میں محرم اور نامحرم میں قانون خدا کا ہے، رسول کا ہے، شوہر کا نہیں ہے۔ اس لیے بار بار کہا ہے عورت پر شوہر کی اطاعت واجب ہے، شرط یہ ہے کہ قانون اسلام سے نہ ٹکرائے۔ اگر قانون اسلام سے ٹکرا دے جو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کے نزدیک خدا قیمتی نہیں ہے، شوہر قیمتی ہے، تو جب شوہر قیمتی بن جاتا ہے تو خدا ایسے رشتوں کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یاد رکھنا جسے خدا چھوڑ دیتا ہے اس کا پھر کوئی سہارا نہیں بنتا ہے۔ شہزادی کا معیار پہچانو۔ میں نے کل کہا تھا کوئی کیا کرتا ہے بہت اہم نہیں ہے، آپ کیا کرتے ہیں بہت اہم ہے۔ ہماری بیٹیوں نے پردہ کیا، ہماری بہنوں نے پردہ کیا، اسکارف لگاتی ہیں، چادر پہنتی ہیں، لیکن بہت سے مواقع پہ دیکھا گیا ہے کہ ان کا پیچھے سے بال کھلا ہوتا ہے۔ حرام ہے، یہ حرام ہے، ایک بال بھی نہیں کھل سکتا ہے۔ اگر ہم نے شریعت کی پابندی کی ہوتی تو آج دنیا میں حجاب کا مذاق نہ ہوتا۔ چونکہ ہم مسلمانوں نے ہی شریعت پر پابندی نہیں کی تو دنیا کہتی ہے کہ جو پابند ہیں وہ متعصب ہیں اور جو پابند نہیں ہے وہ کھلے اور آزاد ذہن کے ہیں۔ اسلام تعصب نہیں پیدا کرتا ہے، عورت کے وقار کو جناب زہرا کے کردار میں ڈھال کے بتانا چاہتا ہے۔ وہ عورت عورت نہیں ہے جو کنیز سیدہ کے معیار پہ نظر نہ آئے۔ ایک سلام ہے محمد والے محمد پر۔ وہ سارا گھرانہ ذمہ دار ہے جو آج حجاب کا مسئلہ ایشو بنا ہے، وہ سارا گھرانہ ذمہ دار ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کے اس قانون کا مذاق بن رہا ہے۔ سوچو کہ خدا کل جب سوال کریں گے تو جواب کیا دیں گے؟ دنیا کیا کرتی ہے نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا ہے نہیں۔ اتنی بڑی بدنصیبی ہے دنیا ننگی ہو جائے کسی کو اعتراض نہیں ہے، اپنے کو چھپانے لگے لوگوں کو درد ہونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دنیا نے اپنی عیاشی کو زندگی مانا ہے، شرافت کو حیات نہیں سمجھا ہے۔ صلوات محمد والے محمد پر۔
ٹھنڈک میں آپ کھڑے زیبت خدا تمام کی توفیقات میں اضافہ کر تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل جل کے صلوات پڑھتے محمد والے محمد. ایک بات کہوں, اگر آج آپ طے کر لیں کہ اپنے گھر کو ہم شہزادی کے معیار کے مطابق ڈھالیں گے تو کسی کو کسی پہ انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر گھر میں فاطمہ کی ضرورت تھی, ہے اور رہے گی. فاطمہ لفظ فاطمہ نہیں ہے, فاطمہ کردار اور آئیڈیالوجی کا نام ہے, کیریکٹر کا نام ہے. اس کیریکٹر کو پیدا کرنا پڑے گا. صرف یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ کا جتن جتنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا کیریکٹر بول رہا ہو کہ آپ فاطمی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ واقعی جناب فاطمہ کو فالو کرتے ہیں. یہ جواب لیا اور آنے کے بعد پیغمبر کے سامنے مسکراتے ایک جملہ کہا, سنیے گا. اس جملے کی نزاکت کو دیکھیے. پیغمبر ابھی سب سے پوچھ ہی رہے تھے, یہاں سے جواب دیکھیے جو چاہے کہ پیغمبر کی مسجد اور جناب فاطمہ کا گھر وہ دور نہیں تھا. گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, عورت اس حالت میں اللہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کسی نامحرم کی نظر اس پہ نہ پڑے. جیسے ہی جملہ کہا تو پتہ ہے پیغمبر مسکرا کے کیا کہتے ہیں؟ کہنا چاہیے نا, علی تم نے صحیح جواب دیا ہے نا, your answer is right کہہ سکتے تھے نا, یا تمہارا جواب پرفیکٹ کہہ سکتے تھے نا. مسکرا کے پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی. اب یہ جملے کا جواب سن کے سمجھ گئے یہ علی نہیں فاطمہ کی زبان ہے جو علی میں بول رہی ہے. اس سچائی کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کل کے ٹکڑے کا نام فاطمہ ہو. صلوات محمد والے محمد پر. ظاہر ہے کہ جب پیغمبر کے نزدیک فاطمہ علیہ السلام اس موقعیت, اس حالت میں ہو, میں بات تمام کرنا چاہتا ہوں, معذرت چاہوں تھوڑا وقت ہو گیا. آپ دیکھیے شہزادی کی زندگی کی بہت خراش ہے. انشاءاللہ کل سے مولانا وسیع حسن خان صاحب آپ کے درمیان ہندوستان کے خطیب ماہر, مبلغ توانا اور ایک شخصیت ہیں کہ جو فکری اور علمی اعتبار سے مومنین کے درمیان بھی قابل اعتبار ہیں. ان سے آپ سنیں گے اور انشاءاللہ مفید باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ پابندی سے آئیے گا انشاءاللہ. بس بات کو مکمل کرتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں, شخصیتوں کو پہچاننے کے لیے پیغمبر اور شخصیتوں کے عمل کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ کیسا ٹکڑا ہے. اگر یہ صرف بیٹی کے معاملہ ہوتا تو پیغمبر کی زندگی میں یہ نہ دیکھا گیا ہوتا کہ کلما دخلت عند رسول اللہ یا علی رسول اللہ, جب پیغمبر کی خدمت میں جناب فاطمہ زہرا تشریف لاتی تھی تو روایت کا جملہ ہے قام الیہا. حدیث میں نہیں آیا قام لہا, کیا ہے قام. احترام دو طرح کا ہوتا ہے. ایک بار یہ ہوتا ہے کہ کوئی آیا اپنی جگہ سے ہم کھڑے ہو گئے, کہا بسم اللہ تشریف لائیے. یہ ہوتا ہے قام لہا. اگر کسی خاتون کے لیے تو لہا, مرد کو قام لہو. یعنی آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اسے کہا تشریف لائیے. یہ ہوتا ہے استقبال. ایک ہے قام الیہا. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کام و احترام کا دوسرا پہلو ہے کہ جب آپ آنے والے کو چند قدم بڑھ کے استقبال. الیہا کا مطلب جھکنا کسی کی طرف, بڑھنا کسی کی طرف. جناب فاطمہ کے لیے ملتا ہے کہ کلما دخلت علی رسول اللہ قام الیہا. پیغمبر بڑھ کے چند قدم بڑھ کے استقبال کرتے تھے. اور صرف استقبال ہی نہیں, فاجلسها فی مجلسہ. صرف استقبال نہیں کرتے تھے, لا کے وہیں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھتے تھے. لا کے کہیں اور بٹھا دینا, بغل میں بٹھا دینا یہ اور چیز ہے.
وہیں بٹھانا جہاں خود بیٹھتے تھے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ رسالت کا وہ ٹکڑا ہے کہ جب تک یہاں بیٹھ نہ جائے رسالت کامل نظر نہیں آتی ہے۔ سلام پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو اصحاب تک گئیں۔ آج 1400 برس کے بعد بھی یہ باتیں آپ کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ تو جو پیغمبر کے آس پاس رہا ہو، اپنے خیال میں شمع پروانے شمع رسالت رہا ہو، کیا اسے بے خبر تھا؟ نہیں، مگر ہائے دنیا پرستی، ہائے دنیا کی لالچ، ہائے عہدے کی بھوک، ہائے نفس پرستی۔ پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، لوگوں نے اپنی اوقات دکھا دی۔ ایک بیٹی اپنے باپ پہ گریہ کرتی ہے تو کوئی اسے رونے کے لیے آزاد نہیں رہنے دیتا۔ یہاں تک کہ مولا علی نے بیت الحسن بنا دیا، شہزادی روتی رہتی تھی۔ اس کے بعد زندگی میں وہ لمحہ آیا، میں معذرت چاہوں گا، بہت سی باتیں نہیں لکھ سکتا، معذرت۔ پیغمبر کے گزر جانے کے کچھ دن میں، کچھ دن، 2 ہفتہ کہہ لیجیے آپ، کچھ دن میں جناب فاطمہ دیکھتی ہیں کہ مولا علی کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کوئی بھی سمجھدار بیوی ہو، شوہر کی رسپیکٹ کرنے والی بیوی ہو، تو اپنے شوہر کا یہ حال دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتی ہے۔ جناب فاطمہ نے جب یہ حال دیکھا تو پوچھا، ابو الحسن یہ کیا ماجرا ہے، میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ کہتے نہیں کوئی بات نہیں، کہا نہیں آپ یہ میں بنت نبی ہوں، مجھے بتائیے۔ یہ سرداروں قرآن کی آج تذکر ہوئے لگتا، آپ دیکھئے مطلب کہتے ہیں یا بنت نبی، معاملہ یہ ہے کہ کل تک جب میں لوگوں کو سامنے جاتا تھا تو لوگ مجھے سلام نہیں کرتے تھے، اب وہ وقت آ گیا کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس جملے کا مطلب بہت سخت ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے روایتیں کہتی ہیں کہ جناب فاطمہ کہتی ہے میں آپ کو کہتی ہوں السلام علیکم یا ابا الحسن، میں آپ کو سلام کرتی ہوں، آپ جواب دیں۔ ارے جو میں پیغمبر ہے نا، بس تم نے نہیں، پیغمبر نے کہا ہے، ارے رسالت ہے جو امامت کو سلام کر رہی ہے، ارے میں آپ کو سلام کرتی، دنیا کرے نہ کرے میں جانتی ہوں آپ کیا ہے۔ کتنی تسلی ہوتی ہے۔ دیکھیں جناب فاطمہ زہرا کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ لوگ جب اس منزل پہ آئے تو جناب فاطمہ نے اپنی ذمہ داری سمجھی۔ رات کے سناٹے میں امام حسنین علیہ السلام کو لیا اور مدینے کی گلیوں میں شہزادی جا جا کر دروں پہ دروازوں پہ کھٹکھٹاتی ہے۔ آنے والا آتا تو کہتی انسیتم الغدیر، کیا تم غدیر بھول گئے؟ انسیتم الغدیر، کیا تم غدیر بھول گئے؟ ولایت علی کے لیے جناب فاطمہ زہرا نے جو قربانی دی، تاریخ آج بھی اسے یاد رکھتی ہے۔ اور جب دیکھا کہ فاطمہ کے ہونے کی بنیاد پر ہمارے مشکل کا حل نہیں ملے گا تو وہ راستہ اپنایا گیا جو طاقت کا ہوتا ہے۔ نتیجے پہ دروازے پہ لکڑیاں جمع کرتی، لکڑیاں جمع ہوتی رہی۔ جناب فاطمہ زہرا نے گویا گھر میں کہا ہو ابو الحسن آج ولایت کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری ہے، مجھے موقع دیجیے، آپ اندر رہیے۔ آپ جناب امیر المؤمنین کو اندر کر دیتی ہیں، خود دروازے کی طرف آتی ہیں۔ باہر سے آواز دی جا رہی ہے ابو الحسن کو باہر نکال دو، علی کو باہر نکال دو۔ کہتی ہیں کہ میں رسول کی بیٹی بول رہی ہوں، کہ اگر نہیں نکالیں گی تو گھر میں آگ لگا دیں گے۔ کہا میں رسول کی بیٹی ہوں، کیا اس کے بعد بھی میرے گھر پہ آگ لگا دو گے؟ تو شقی بدبخت کہتا ہاں کوئی بھی آگ لگا دیں گے۔ تو پلٹ کے کہتی ہے کہ رسول کی اب
فاطمہ زہرا پہ چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ سوال یہی ہے کہ جب شوہر گھر میں ہوتا ہے نا، جب شوہر گھر میں ہوتا ہے تو پھر بیوی کو روکتا خود آگے آتا ہے، یعنی کہ کون سی غیرت تھی کہ خود گھر میں رہے اور بیوی کے اوپر مصیبتیں آ گئی؟ اس کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب ولایت کی حفاظت ہے، اپنی ذمہ داری کو جناب فاطمہ بعد رسول محسوس کر رہی تھی۔ کا دوسری وجہ عرب کا کلچر ہے، عرب کا فرہنگ ہے۔ عرب کا کلچر یہ ہے جو بعض علماء نے پڑھا ہے، روایت نہیں بعض علماء نے پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ عرب کا دستور تھا کہ جس عورت کے شکم میں بچہ ہوتا تھا اس پر کبھی ظلم نہیں کرتے تھے، اسے سزا نہیں دیتے تھے۔ واقعات نقل ہے، عبداللہ بن جناری پڑھا کرتے تھے قوم میں، کہتے تھے کہ ایک واقعہ بغداد کا ملتا ہے کہ بغداد کا دربار سجا ہوا ہے، دربار میں خاتون کو ایک مجرم کی حیثیت سے لایا گیا اور اس کے سامنے روٹی ڈالی گئی۔ اس عورت نے دیکھا جب میری توہین ہو رہی ہے تو روٹی کو بادشاہ کی طرح اس نے واپس کر دیا ایک غصے میں، اور واپس کر کے چلی گئی۔ درباریوں نے کہا آپ کے سامنے دربار میں آ کے ایک عورت توہین کر کے چلی گئی، آپ نے اسے سزا نہیں دی؟ تو جواب میں بادشاہ کہتا ہے عرب کا دستور یہ ہے کہ جس عورت کے شکم میں بچہ ہو اسے سزا نہیں دیتا۔ عزتدار علماء کہتے ہیں شاید یہی وجہ تھی کہ جناب فاطمہ آگے آئی کہ میری اس حالت کی بنیاد پر ارے شاید کوئی دروازے پہ اس طرح کی حرکت نہ کرے، شہزادی بچ جائے، لیکن غضب ہو گیا، چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، شہزادی کا دیوار کے درمیان ارے بچہ ثابت ہوا، شہزادی بے ہوش۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دروازہ لکڑی کی جس کیل پر لگایا گیا تھا جب یہ ٹوٹا ہے تو جناب فاطمہ کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ شہزادی جب ہوش میں آتی ہے تو آواز دیتی یا فضت و خزینی، اے فضا مجھے سہارا دو، فضا سہارا دو، قد سقط محسنہ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے عزتدار ایک عورت کے بارے میں ڈاکٹروں سے پوچھئے کہ عورت کا نہ بچہ ثابت ہو جائے تو عورت پہ کتنا سخت لمحہ گزرتا، ارے جس میں دروازہ گرایا گیا، پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی ہو۔ اس لیے واقعہ ملتا ہے، ایک جوان کا واقعہ ملتا ہے، کیا رہا تھا اس کا پیر پھسلا، زمین پہ گرا، جب زمین پہ گرا تو کہا یا فاطمہ، فوراً ایک عالم دین سامنے تھے، دوڑے اس جا کے سہارا دیا، کھڑا کیا، کہا بیٹے خیریت تو ہے؟ کہا بہت درد ہو رہا ہے۔ کہا مگر تم نے یہ فاطمہ کیوں کہا؟ کہا مولانا صاحب آپ ہی لوگوں سے تو میں سنتا رہتا ہوں کہ جناب فاطمہ کے پہلو شکستہ ہو گئے تھے۔ کہا یہ صحیح ہے، کہا میں جب گرا تو میرے پہلو پہ چوٹ لگی ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ ارے جب چوٹ اتنی سخت ہے کہ برداشت نہیں ہوتی تو ہائے فاطمہ، ارے جب یہ پہلو کی ہڈیاں ٹوٹی ہوگی تو کیسی سخت منزل رہی ہوگی۔ ایک جملہ ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں، مسائل میں جملہ نقل کر رہے تھے کہ میں نے انہی ایام میں جناب فاطمہ علیہ السلام کے لیے مسائل پڑھا، بہت گریا ہوا، لوگ بہت آخری جملہ ذکر تمام کرتا ہوں، بہت گریا ہوا۔ جب وہ منبر سے اترے تب بھی لوگ گریا کر رہے تھے، آہستہ آہستہ لوگ چلے گئے، لیکن ایک گوشے میں ایک شخص بیٹھا تھا، تڑپ تڑپ کے رو رہا تھا، اس کی آواز رک نہیں رہی تھی، اس کی آواز رک نہیں رہی تھی۔ اے عزادارو، کسی کے زخمی ہونے کی خبر سننا ہے، ارے حسنین گھر میں موجود ہے، علی موجود، اب وہاں فاطمہ بھی عذاب
جملہ کہہ کے زیادہ تمام کرنا چاہتا. اس کے پاس گئے, کہا بھائی خیریت تو ہے؟ دیکھ کے رونے لگا. کیا ماجرا ہے؟ خیریت تو ہے؟ کیوں اتنا رو رہے ہو؟ کیوں اتنا تڑپ رہے ہو؟ کوئی بات ہے, کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ, تمہاری مشکل کے کوئی راستہ نکالتے ہیں. کہا جناب میں اور تو پھر ڈاکٹر ہوں, میں ہڈیوں کا اسپیشلسٹ ہوں, میں ہڈیوں کا روز آپریشن کرتا ہوں, مجھے ہڈیوں کے درد کے بارے میں علمی اعتبار سے پتا ہے, بدن کی کون سی ہڈی ٹوٹتی ہے تو درد کی کیفیت کیا ہوتی ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان تمام ہڈیوں میں پسلی کی ہڈی وہ ہوتی ہے ارے جس کا درد تھمتا نہیں ہے. اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان ہر لمحہ درد کی بنیاد پر موت کی بھیک مانگتا ہے. ہائے میری ماں فاطمہ, پیروں شکستہ ہو گئے مگر علی کی غیرت کی وجہ سے درد سہتی رہی مگر کبھی بیان نہ کیا. واہ محمد واہ علی واہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے سے مختصر عمل کو قبول فرما. خدایا ہمارے گناہوں کو بخش دے. خدایا ہم سب کو دین کے راستے پہ جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب میں عزم فاطمی کردار فاطمی کے اسباب فرما. خدایا ہماری ماں بہنوں کو کنیزان سیدہ میں محشور ہونے کے اسباب فرما کر. خدا کے واسطہ محمد کا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ. خدا جو دنیا سے گزر گئے انہیں جرا رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما. خدا تیری کنیز فاطمہ علیہ السلام کے لیے دنیا میں جہاں کے بھی مومنین و مومنات اہتمام کرتے ہو, خدا کے توفیقات میں اضافہ فرما. خدا مومنین و مومنات جو حاجتیں لے کر آئے ہو, جو حاجتیں رکھتے ہو شاید کہہ نہ سکے ہو, خدا ان تمام کے مشکلات کو برطرف فرما. خدا کے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر. خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما. خدا کے جواز سے محمد کا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مہاراج اعظام کی حفاظت فرما. خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے آبان انصار میں شمار فرما.